بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے ایک ایسے کردار ہیں جن کے نام کے ساتھ مجنوں اور دیوانہ جیسے الفاظ ان کے لقب کا حصہ بن چکے ہیں، مگر تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانے ہیں جنہوں نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل دیا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتے پہنچ جاتے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انوکھی راہ چنی۔ ان کی دیوانگی میں چھپی ہوئی فرزانگی اور ان کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حکایت عوام کو اپنے قریب کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ کسی کو ستاتے تھے، نہ پریشان کرتے تھے، البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور آپ کی جائے پیدائش کوفہ بتائی جاتی ہے۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک نامور شخصیت تھے، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہے اور آج تک ان کی حکایات حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ ساتھ دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، جبکہ بغداد کے کچھ شریر لڑکے پاگل کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے، اور وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ شریر بچے کسی طور پر نہیں مانتے تھے۔ کوئی اس آدمی کو پتھر مارتا تھا اور کوئی اس کے کپڑے کھینچتا اور کوئی پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا۔ کہتے ہیں کہ بچوں سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ وہ آدمی بچوں کو منع کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان ننھے شیطانوں سے بولا کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں غمگینی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ لڑکے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ اتنے میں ایک کڑکدار آواز میں کسی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ شیطان کے چیلو، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ لڑکوں نے اس آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنا عصا لہراتے ہوئے آ رہے تھے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو، کیوں بیچارے اجنبی کو پریشان کر رہے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یہ سب دیکھ کر اس اجنبی شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نہ آتے تو سچ میں یہ شریر لڑکے مجھے پاگل کر دیتے۔ یہ سب کہتے اس آدمی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی اور مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور افلاس کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر میں کیا تم پر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس آدمی نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دراصل میں چند روز پہلے ہی یہاں بغداد میں آیا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے جو میری ساری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں، وہ سارے جواہرات ایک عطر فروش کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ صاف مکر گیا۔ اس نے نہ صرف مجھے برا بھلا کہا بلکہ ان شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی سے اس کی بات سنی اور کچھ سوچنے کے بعد کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، لیکن تم اس کی فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ آدمی مایوس ہو چکا تھا اور کہنے لگا، مجھے یقین تو نہیں آتا کیونکہ وہ عطر فروش حد درجے کا چالاک اور مکار آدمی ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی ہوئی آس اس سے جوڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کا مشکور اور آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، تم سچ کہتے ہو، مایوسی کفر ہے۔
تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ یہ سن کر اجنبی بولا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجنبی سے اس عطر فروش کا پتہ لے لیا اور حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس اجنبی کو ہدایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کل تم اسی وقت اس عطر فروش کی دکان پر آ جانا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ اجنبی گھبرا کر کہنے لگا، نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر دوبارہ نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے پوری بات تو سن لو، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا اور یہ میرا ذمہ رہا کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگلے روز حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس عطار کی دکان پر پہنچے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ آپ نے اس عطر فروش کو سلام کیا اور بولے، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، پتہ نہیں واپسی آ سکوں کہ نہیں، راہ میں چور ڈاکو کا بھی خطرہ ہے اور یہ میری جمع پونجی ہے جس میں کچھ جواہرات اور سونے کی اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اگر میں 3 ماہ تک واپس آ گیا تو آپ سے اپنی امانت لے لوں گا، اور اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دینا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس عطر فروش نے تھیلی ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس تھیلی کا وزن محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور بولا، حضرت آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ خیر کی باتیں کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر کے میرے سر سے بوجھ اٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانا نے وہ تھیلی اس عطر فروش کے حوالے کر دی۔ عین اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر آ پہنچا اور ہچکچاتے ہوئے بولا کہ جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، برائے کرم آپ اسے واپس فرما دیں۔ عطر فروش سوچنے لگا کہ اس اجنبی کو کیا جواب دوں، اگر وہ انکار کرتا تو حضرت بہلول دانا اس سے بدگمان ہو جاتے اور اپنی امانت واپس لے جاتے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دیتے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تھیلی اس اجنبی کی تھیلی سے زیادہ وزنی تھی، اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے بھی ملتے رہتے تھے، یقیناً ان کی تھیلی کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی واپس کر دے۔ اس اجنبی نے وہ تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی عطر فروش کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی عطر فروش نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذہانت اور فراست سے ایک اجنبی کو اس کی امانت دلوا دی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جرات اور بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کے علم بردار تھے۔ اس دور میں بادشاہ پر کھلے عام تنقید کرتے جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ ان کی حکایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہین، دانش مند اور بے باک انسان تھے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔